ناظرین، سیاست اور قانون کے ساتھ معید پیرزادہ اور بابر ستار تو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہی، لیکن ہمارے ساتھ آج پاکستان کے سابقہ ملٹری چیف جنرل مرزا اسلم بیگ صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ جنرل صاحب نے ہمیشہ اس چیز کی مذمت ہوئی کہ جنرل صاحب نے اسٹریٹجک ڈیپتھ کا، افغانستان کے حوالے سے اسٹریٹجک ڈیپتھ کا کانسیپٹ پیش کیا تھا، اور آج جب ہم پاکستان میں فاٹا کی صورتحال پہ دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کچھ حالات نے، کچھ پاکستان کی دشمن طاقتوں نے اسٹریٹجک ڈیپتھ کے کانسیپٹ کو پاکستانی کے خلاف استعمال کر لیا ہے۔ آج ہمارے دشمن طاقتیں پاکستان کے اندر اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہیں سے ہم ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں۔ چل صاحب، ایک کامن اب تاثر ہے کہ آپ کا جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کا کانسیپٹ تھا وہ فلاڈ تھا، اور آج ریاست پاکستان کو ہمیں جن مصیبتوں کا شکار ہے یہ اس فلاڈ کانسیپٹ کی وجہ سے۔ جو کانسیپٹ میں نے دیا وہ کسی نے پڑھا نہیں، سنا نہیں، اور ایک اپنی طرف سے نئی چیز بنا کے اسٹریٹجک ڈیپتھ کا کانسیپٹ میرے نام تھوپ دیا۔ آپ کا کانسیپٹ کیا تھا سر؟ میرا کانسیپٹ میں نے دیا تھا 25 اگست 1988 کو جس دن جنرل ضیاء کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد بریل کے بعد میرے سینئر آفیسرز سارے پاکستان سے آئے ہوئے تھے، میں نے گیریزن کے سارے آفیسرز کو بلایا ہوا تھا، اور میں پیغام دینا چاہتا تھا کہ ایز آرمی چیف جو اللہ نے میرے کندھوں پہ ذمہ داری ڈالی تھی، تو یہ فوج میری کمان کے نیچے کس ماحول کے اندر اس فوج نے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی۔ بہت طویل بات تھی، اگر کبھی آپ کو وقت ہو تو آئیے گا، شاید میرے ریکارڈ میں ہوگی وہ اسپیچ جو میں نے وربیٹم دی تھی، اور اس میں نے یہ کہا تھا کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ جو کچھ یہاں ہوا ہے اس علاقے میں، جو افغانستان میں جنگ ہوئی ہے، ایران عراق کی جنگ ختم ہو چکی ہے، تو میں نے کہا یہ ایک نئی فضا پیدا ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں 11 سال کی ملٹری حکومت کے بعد میں نے کہا انشاءاللہ اگلے 3 مہینوں میں یہاں پہ جمہوریت قائم ہو جائے گی، اور عوام کو جو 11 سال تک فوجی حکومت کا سامنا تھا وہ ختم ہو۔ افغانستان کہاں فٹ ہوتا تھا سر اس میں بتاتا ہوں۔ میں نے کہا کہ افغانستان سے سوویت یونین نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ وہ نکلنا چاہتا ہے۔ ہم نے اس وقت کے مجاہدین سے بات کر لی تھی، وہ مان گئے تھے کہ وہ بڑی لعنت ہے، نکل جانے دو۔ میں نے کہا افغانستان کل آزاد ہوگا۔ ایران عراق کی جنگ ختم ہو چکی تھی، اور ایران یہ جنگ جیت چکا تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایران نے شط العرب کراس کر کے فاک پیننسولا میں اپنی فوج اکٹھا کی تھی بصرہ کے خلاف پیش قدمی کرنے کی۔ صدام نے کیمیکل ویپن استعمال کیا کہ وہ پیش قدمی نہ ہو سکی، اس کے بعد سیز فائر کی۔ تو میں نے کہا یہ 3 ممالک ہیں، مسلمان ممالک، جن میں بڑی قوت ہے، بڑی ہمت ہے، بڑے جاندار ملک ہیں، پڑوسی ہیں تینوں، پاکستان، افغانستان اور ایران۔ میں نے کہا اگر ان 3 ممالک کے درمیان ایک اتحاد بن جائے تو پھر کسی کو بھی ہماری طرف بری نگاہ سے دیکھنے کی جرات نہیں ہوگی۔ جنرل صاحب، لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ تھی یہ ایک اسلامک ڈیپتھ کا آپ کا کانسیپٹ تھا، ظاہر ہے کہ 3 اسلامک ملک جمع ہو جائے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سوچ تھی یہ وہی سوچ ہے جو کسی حد تک اگر ایران کو نکالا جائے تو ایک سپر سٹیٹ کی سوچ ہے جو القاعدہ بھی فالو کر رہی ہے کہ ایک اسلامی کوئی امت کو جمع کیا جائے، کوئی خلافت ہو؟ یہ میرا کوئی ایسا تصور نہیں تھا۔ میں ہمیشہ اس نظریے پہ، اس سوچ کے تحت چلتا ہوں، بولتا ہوں جو پاکستانی قوم کی سوچ ہے، ایک درمیانہ سوچ جو نہ تو انتہا پسندی کو پسند کرتی ہے، دینی انتہا پسندی کو، اور نہ سیکولرزم کو، جس پر آج تک ہماری قوم قائم ہے۔ ایران میں بے شک انقلاب آیا تھا، انقلاب مستحکم ہو گیا تھا، ایک مضبوط حکومت بن گئی تھی۔ بٹ سر لوگوں کی ذہن میں تھا کہ آپ افغانستان پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، اس کو آپ نے ایک 5ویں پروونس کے طور پہ دیکھ رہے تھے، میرا تو یہی خیال ہے۔ دیکھیے میں نے کبھی کوشش نہیں کی افغانستان پہ قبضہ کرنے کی، نہ میرا اختیار تھا، نہ میرے ہاتھ میں یہ ایسے اختیارات تھے۔ بے شک اس وقت کی حکومت نے، محترمہ بے نظیر بھٹو نے ضرور قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ جب محترمہ بے نظیر بھٹو نے؟ جی 88 میں بے نظیر بھٹو 1988 میں انہوں نے قبضہ جلال آباد پہ کس نے حملہ کیا تھا، کس کے وقت میں ہوا تھا؟ محترمہ کے حکم پہ ہوا تھا۔
اور کیا حشر بنا تھا. تو آپ کا کیا رول تھا؟ میں اس وقت ملک سے باہر تھا. میں آرمی چیف ضرور تھا مگر ملک سے باہر تھا میں. یہ آپ حقیقت اس کو ذہن میں رکھیں. آرمی چیف آپ تھے اور پرائم منسٹر نے ڈائریکٹلی فوج کو حکم دے دیا جلال آباد؟ ظاہر ہے کہ فوج تو نہیں تھی ہماری وہاں پہ نا. وہاں پہ مجاہدین تھے جو لڑ رہے تھے. مجاہدین نے حملہ کیا. مجاہدین کے ہاتھوں وہ چاہتی تھیں کہ پاکستان کی کامیابی کا جھنڈا جلال آباد پہ لہرایا جائے. لیکن جنرل صاحب آپ کے ابھی آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ نے رستہ دیا کہ جو سوویتس تھے وہ نکل جائیں واپس، تو آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کنٹرول سویلین گورنمنٹ کا تھا، فوج کا کنٹرول نہیں تھا، اور مجاہدین کو جمع کرنے میں فوج کا رول نہیں تھا، سویلین گورنمنٹ کر رہی تھی یہ کام؟ دیکھیے آپ کو تاریخ پڑھیے پورے موومنٹ کی. جب سے امریکن آئے، امریکنز نے، سی آئی اے نے، آئی ایس آئی نے، یہ دو ادارے تھے کہ جنہوں نے پورا 8 سال تک یہ کوورٹ آپریشن کھلے عام کیا ہے اور جنگ جیتی. سوویت یونین پسپا ہوا، مجاہدین کو استعمال کیا. فوج کا کوئی تعلق نہیں تھا. جنرل ضیاء نہیں، لیکن کیا آپ کا جنرل ضیاء، ان کے چند لوگ اور ایک مخصوص گروپ تھا جس کو افغان سیل کہتے تھے، اس کا تعلق تھا. میں نے دیکھیے پشاور ڈویژن کمانڈ کیا میں نے 86 87 میں. میرا کوئی تعلق نہیں تھا افغانستان کی جنگ سے. پوری فوج کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہ سی آئی اے اور آئی ایس آئی کا کام تھا اور جنرل ضیاء اور ان کے ساتھ. اور آئی ایس آئی کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا؟ جب آپ آرمی چیف تھے تو آئی ایس آئی میں جو جاتے تھے، جو حاضر نوکری جرنیل تھے، وہ آپ کو نہیں رپورٹ کرتے تھے، آپ کی بات نہیں سنتے تھے؟ دیکھیے آئی ایس آئی کو مجھے رپورٹ کرنے کا اختیار نہیں ہے. آئی ایس آئی انٹر سروسز آرگنائزیشن ہے. جوائنٹ سروسز ہیڈ کوارٹر کو رپورٹ کرتی ہے. لیکن یہ تو کتابی بات ہے نا، جب وہ ہو وقت ملٹری رول کا تو پھر آئی ایس آئی سب آرمی چیف کو رپورٹ کرتے ہیں. میرے وقت میں آئی ایس آئی کبھی آپ پوچھ لیجئے ان سے کہ کیا رپورٹیں مجھے بھیجتے تھے. تو جنرل ظہیر جو ہے وہ اس وقت پرائم منسٹر کو پریکٹیکلی رپورٹ کر رہے ہیں، جنرل راحیل شریف کو نہیں کر رہے ہیں پریکٹیکلی. آئی ایس آئی پرائم منسٹر کو رپورٹ کر رہی ہے اس وقت. ابھی تو بل پاس ہو چکا ہے پارلیمنٹ کے اندر کہ وہ نوٹیفیکیشن جو 75 میں بھٹو صاحب نے ایشو کیا تھا، آئی ایس آئی کو ایک پولیٹیکل رول دیا تھا، وہ رول ختم ہو گیا اور اب آئی ایس آئی پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتی ہے، who is the chief executive. Under the chain of command وہ جیس ہیڈ کوارٹر کے رپورٹ کرتی ہے جہاں کی انٹیلیجنس کا. لیکن یہ کوئی ماننے والی بات ہے جنرل صاحب کہ آپ کے نیچے ایک جنرل آفیسر ہیں جو آپ سے جونیئر ہیں، وہ آپ کو نہ بتائیں ایز آرمی چیف اور کسی اور کو بتا رہے ہوں؟ ہم نے دیکھا کہ سویلین گورنمنٹس نے اور بے نظیر بھٹو نے ایک حاضر نوکری کے بجائے ریٹائرڈ جنرل کو لگایا، تو اس پہ بھی فوج ناراض ہوئی، انہیں پھر ریموو بھی کیا گیا. تو یہ تو ایک ہماری تاریخ کا حصہ ہے کہ جو آئی ایس آئی ہے وہ آرمی کو ہی رپورٹ کرتی رہی ہے ہمیشہ سے. دیکھیے آئی ایس آئی کا میں نے بتایا نا کہ میں قانونی بات نہیں کر رہا. دیکھیے نہیں، اس کی اولین ذمہ داری ہے 3 سروسز کو سپورٹ کرنا. انٹیلیجنس جو ہمارے آپریشنل انٹیلیجنس ہوتی ہے، کاؤنٹر انٹیلیجنس جس سے ہمارا تعلق ہوتا ہے. آئی ایس آئی ہمیں ڈائریکٹ رپورٹ نہیں کرتی ہے، ہمیں جیس ہیڈ کوارٹر سے رپورٹ ملتی ہے، انفارمیشن ملتی ہے. چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں آئی ایس آئی جس پہ کہ فوری کوئی کام کرنا ہو وہ ہمیں رپورٹ ہوتی ہے. جنرل صاحب اس طرح تو نہیں ہے کہ 2-3 مقدمے فیس کرنے کے بعد اب بہت آپ محتاط ہو گئے ہیں کہ آپ کیا بات کہتے ہیں ٹی وی کے اوپر؟ چینج ہو گئے ہیں آپ کی پوزیشن میں فرق نہیں، میں تو بلکہ زیادہ بولڈ ہو گیا ہوں. دیکھیے میں یہ پیشیاں جو ہیں پچھلے 18 سال سے بھگت رہا ہوں. میرا یہ ریکارڈ ہے. اس سے پہلے محترمہ نے میرے خلاف جو ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس چلوایا تھا. معلوم ہے آپ کو وہ کیوں چلا تھا؟ وہ اس لیے چلا تھا کہ میرے پاس یہ لگایا گیا الزام کہ جب الیکشن ہونے جا رہے تھے 1988 کے، ابھی الیکشن کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے، تو میں نے پیغام بھیجا سپریم کورٹ کو کہ جو فیصلہ ہونا ہے جونیجر صاحب کی گورنمنٹ ہٹا دی گئی تھی کہ اس کو دوبارہ جو ہے ریوائیو کیا جا رہا ہے. تو میں نے کہا ہاں میں نے کوشش کی تھی پیغام لینے کی، لیکن ہم نے آپ نہیں محسوس کرتے آپ نے عدالتی پروسیس کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی، کورٹ کے پروسیس کو؟ بات سن لیں. ہم نے وعدہ کیا تھا، ہم نے فیصلہ کیا تھا، ہم سے مراد ہے 3 سروسز چیفز کہ یہاں پہ جمہوریت واپس آئے گی، اقتدار
جس کی تھی امانت دے دیا گیا تھا 90 ڈیز میں الیکشن ہوگا، ہم نے وعدہ کیا تھا، آرم فورسز نے وعدہ کیا تھا، اگر اس میں کوئی رکاوٹ آتی ہے تو پھر ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں نے کہا میں نے سنا ہے کہ شاید ایسا ججمنٹ آ جائے کہ وہ حکومت ریوائیو ہو جائے جو کہ نان پارٹی بیسس پہ الیکٹ ہوئی تھی، اور یہ سارا پروسیس جو اب چل رہا ہے، قوم ایک الیکشن کے لیے تیار بیٹھی ہے، اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر ہم مجرم ہوں گے۔ آپ کا پیغام کنوے ہوا تھا کورٹ تک؟ نہیں ہوا۔ تو جنرل صاحب آپ کو لگتا ہے کہ 3 آرمی چیف اگر ایک بات کہیں تو وہ آئین سے اوپر ہے؟ عدالت کو زیادہ زور دینا چاہیے یا زیادہ بھار دینا چاہیے 3 آرمی چیف کی ایک کمٹمنٹ کا؟ دیکھیے جو پیغام لے کے گیا اس نے کہا اس نے پیغام نہیں پہنچایا، انہوں نے تو کہا کہ کوئی پیغام انہیں نہیں ملا۔ پھر وہ جو کلام پاک پہ وہ ہاتھ رکھ کے یہ کہتے ہیں کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ کا غضب مجھ پہ نازل ہو، تو وہ صحیح کہتے ہیں، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اچھا چاہے مجھے ایک بریک لینے دیجیے، اور بریک کے بعد ہم ذرا اس موجودہ صورتحال کے اوپر آتے ہیں ناظرین، آفٹر دا بریک۔ نجم سیٹھی کو پکڑ لیا لاہور میں اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کے اوپر، 3 مذاکرات کو سبوتاج کرنے کے لیے امریکہ نے کیا کیا کیا۔ ناظرین ویلکم بیک، ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جنرل صاحب آپ اب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کرنے چاہیے، محمد کے قتل عام اور میسیکر کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ مذاکرات کرنے چاہیے، اور آپ ملٹری آپریشن کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، جس سے کہ لوگوں کو بڑا تعجب ہے۔ اس کی وجہ ہے میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں، اور جو کچھ میں نے اپنے لوگوں کی تاریخ پڑھی ہے، خصوصاً اپنے قبائلی علاقوں کی، اس بنیاد پہ میں کہتا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں بتاؤں گا کہ وہ کیا۔ دیکھیں آپ کی امت میں جو آپ نے انٹرویو دیا نا روزنامہ امت کو کراچی حیدرآباد میں، آپ نے کہا کہ امریکہ اب مذاکرات مخالف طالبان کو بطور زمینی ڈرون استعمال کر رہا ہے، اور پاکستان بھر میں CIA اور رو جہاں چاہتے ہیں حملے کر سکتے ہیں۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر پاکستان کی انٹیلیجنس رائے صحیح کیا کر رہی ہے؟ یہ تو فیل ہو گئے نا بیچارے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ان مذاکرات کو سبوتاج کرنے کے لیے امریکہ نے کیا کیا کیا۔ پہلا جو ہوا مذاکرہ کامیاب ہو گیا تھا 1994-95 میں، نیک محمد کو کس نے مارا؟ دوسرے دن ڈرون حملے سے مار دیا۔ اس کے بعد بیت اللہ مسعود کو کس نے مارا؟ اس کے بعد حکیم اللہ کو کس نے مارا؟ اس کے بعد جو ہے یہ وحید اللہ کیا نام تھا ان کا، اس کو کس نے مارا؟ ڈرون حملے سے مارا گیا۔ مجھ سے ایگری کریں گے کہ بابر کی باتیں پرانی ہو گئی ہیں، یہ باتیں بہت دفعہ دہرائی جاتی ہیں۔ پرانی نہیں ہو گئی جین صاحب، تو یہ جو گردنیں اتاری FC کے جوانوں کی، پرانی نہیں ہو گئی ہیں، یہ جڑیں اب بھی سازشوں کی موجود ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ TTP جو ہے وہ امریکہ کا کوئی ایجنٹ ہے؟ کیونکہ پاکستان کے جو محافظ ہیں FC والوں کی گردنیں اتاری، پھر انہوں نے ویڈیو چلا دی کہ وہ لوگوں کے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیل رہے ہیں، تو یہ کام تو ہمارے لوگ تو نہیں کر سکتے۔ پھر آپ یہ بتائیے کہ وہ لوگ کہاں ہیں جہاں سر کاٹے گئے ان کے افغانستان میں؟ نہیں تو کیا TTP پھر ایجنٹ ہے امریکہ کی؟ وہ کہاں ہیں؟ کہاں ان کو پناہ ملی ہوئی ہے؟ کس نے دیا ہے پناہ؟ افغانستان پہ کس کا تسلط ہے؟ کرزئی کا ہے یا امریکہ کا ہے؟ کون ان کو شے دیتا ہے؟ نہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں جنرل صاحب؟ یہ جو ہے امریکہ کے لوگ، فضل اللہ وہ کہاں ہے؟ وہ بھی وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ تو TTP امریکہ کی ایجنٹ ہے؟ قطعاً ہے، ان کو ان کی پناہ میں ہیں، وہ ان سے پیسہ ملتا ہے، ہر سپورٹ ملتی ہے۔ سو TTP امریکہ نے بنائی تاکہ وہ پاکستان کو برباد کر سکیں، لیکن آپ کا خیال ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ صحیح ہیں، وہ افغانستان کے لوگ ہیں، لیکن TTP امریکہ کی ایجنٹ ہے؟ آپ یہ حالات کو بھی خود بھی پڑھا کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اس سوال کو پوچھنے سے پہلے TPP کیوں بنی، کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ بتائیں سر کیوں بنی؟ آپ سوال پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اس میں ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو بیک گراؤنڈ بھی نہیں پتا۔ TPP بنی 94 میں، کیوں بنی؟ نہیں TTP تو 2006 میں بنی نا۔ بات سن لیں، میں آپ کو سن لے بات پھر آپ کہیے گا۔ یہاں پہ حملہ ہوا مشرف کے اوپر 2 دفعہ، 5 بندے پکڑے گئے، 4 کو پھانسی ہوئی، 1 بھاگ گیا۔ اس کے بعد امریکنوں نے کہا کہ تمہارا جو ماسٹر مائنڈ ہے یہ بیٹھا ہوا ہے وزیرستان میں۔ مشرف فوج لے کے چڑھ بیٹھا۔ آپ یہ بتائیے کہ 94 سے پہلے کسی ایک قبائلی نے ایک گولی بھی چلائی ہے پاکستان کی طرف؟ 2004 کی بات کر رہے ہیں آپ، 94 کہہ رہے ہیں، 2004 کی آپ بات کر رہے ہیں۔ نہیں تو وہ تو اس کی تو ایکسپلینیشن ہے سر کہ ریئیکشن۔ اس کے بعد سے یہ قصہ چل رہا ہے، ہم انہیں مار رہے ہیں، وہ ہمیں مار رہے ہیں، اور اب پھر اس کے بعد یہ فتنہ پھیل گیا اس لیے کہ اس کے اندر وہ تمام سازشیں جو افغانستان سے ہو رہی تھی،
اتنا بڑا نیٹ ورک انڈیا نے بنایا ہوا ہے جس کو CIA کی، موساد کی، ہر ایک کی سپورٹ حاصل ہے. چل صاحب لیکن یہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ شریعہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں TTP والے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملا عمر ہمارے لیڈر ہیں. یہ بھی لکھا گیا کہ جب ان کے اندر جھگڑا ہوا کہ محسود کو اب لیڈرشپ ملے گی حکیم اللہ کے بعد یا پھر کسی اور کو ملے گی، تو ملا عمر نے انٹروین کیا اور اس کی وجہ سے فضل اللہ کو ملی کیونکہ وہ افغانستان میں ہیں اور افغان طالبان کے بڑے قریب ہیں. آپ تو اس کے بالکل مترادف ایک بات کر رہے ہیں، یہ اور نئی سی بات کر رہے ہیں جو تھوڑا بہت ہم پڑھتے رہتے ہیں، اس میں تو ایسی باتیں نہیں سامنے آتی. دیکھیے آپ کو سمجھ آنی چاہیے، میں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں، فیکٹس بیان کر رہا ہوں. کیا آپ کو اس سے انکار ہے کہ پہلے حملہ کیا ہم نے وزیرستان پہ، 600-700 بندے ان کے مارے، پھر قبائلی پلٹے، ہمارے بندے مارے. یہ تو عمران خان کی طرح کی بات کر رہے ہیں آپ، یہ تو عمران خان بھی یہی کہتے ہیں. صحیح کہتا ہے عمران، یہی بات ہے، ہم اپنا قصور نہیں مانتے. اچھا چل سر تھوڑا سا آگے بڑھ سر، آپ مجھے بتائیں، آپ سر مجھے ایک سیکنڈ سر، پرائم منسٹر نواز شریف کی جگہ پہ آ جائیں. آپ کیا مطلب کہہ رہے ہیں کہ گلے کٹتے رہیں، لوگ قتل ہوتے رہیں، لاشیں گرتی رہیں، ہمارے سپاہی ذبح ہوتے رہیں، اور پرائم منسٹر پاکستان کا یا پاکستانی ملٹری اور راحیل شریف ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں اور مذاکرات کا انتظار کرتے رہیں؟ از دس واٹ یو آر سیئنگ سر؟ دیکھیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آرمی آپریشن اگر ہوتا ہے تو اس سے پہلے یہ حکومت ضمانت دے کہ جب آرمی ان علاقوں پہ کنٹرول حاصل کر لے گی تو یہ حکومت آگے بڑھ کے وہاں کا انتظام سنبھالے گی. میرا تجربہ ہے پچھلے 40 سالوں کا، بلکہ 55 سالوں کا، کہ آرمی کوئی 10 جگہ گئی ہے. بلوچستان میں 5 دفعہ، مشرقی پاکستان میں، یہاں سوات دیر باجور میں 2 دفعہ، اور وزیرستان میں. کہیں بھی آپ یہ بتا دیں کہ آرمی نے کنٹرول کر لیا اس کے بعد سول انتظامیہ نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی؟ کہیں نہیں. اب تو یہ پھر پالیسی دیکھیں، آرمی سول انتظامیہ کا بدل نہیں ہو سکتی. اور میں ہوں جو چلا رہا ہوں پچھلے 5 سالوں سے کہ 2009 میں آرمی نے پچھلی حکومت کے کہنے پہ سوات، دیر باجور، وزیرستان، بلوچستان پہ کنٹرول قائم کر لیا. کیا وہ حکومت یا یہ حکومت انہوں نے جا کے وہاں پہ آرمی سے کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لیا؟ نہیں لیا. لیکن اب تو فوج خود بھی چاہتی ہے کہ کنٹونمنٹ بنائے، تو فوج نے اپنا منصوبہ دیا کہ سوات میں کنٹونمنٹ بنائی جائے. یہ تو فوج کی بھی مرضی شامل ہے نا اس میں. ظاہر ہے، جب ایک علاقے میں پنجاب میں کتنی کنٹونمنٹس ہیں، بلوچستان میں، سو آپ اس کے خلاف نہیں، آپ کہیں کنٹونمنٹ بے شک بن جائیں، سو آپ فاٹا میں کنٹونمنٹس بننے کے حق میں ہوں گے. اچھا اب دیکھیں، میں سر آپ کے میں پھر واپس آؤں گا. آپ نے ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ ایک انٹرویو دیا امت کو، اس میں آپ نے لکھا کہ نجم سیٹھی اور ان جیسے دیگر دانشور جو حکومتی فوائد اٹھانے کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ طالبان سے مذاکرات کر کے ہم پاکستان کی بقا کی جنگ ہار جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو نہ قبائلی علاقوں کو جانتے ہیں، نہ طالبان کے مزاج سے واقف ہیں، اور نہ ہی پاکستان کے دوست اور ہمدرد ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سر، نجم سیٹھی فارمر چیف منسٹر رہے پنجاب کے، اس وقت ایک پاپولرلی الیکٹڈ پرائم منسٹر نے ان کو کرکٹ بورڈ کا، پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنایا. وہ بڑے ایک یعنی مقبول اوپینین میکر ہیں، اینکر ہیں، ایڈیٹر ہیں، سب کچھ ان کا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان کے دوست اور ہمدرد نہیں ہیں. میں بتاتا ہوں. نجم سیٹھی صاحب پاکستان کب آئے؟ 63 میں آئے. ہی از ناٹ اے نیچرلائزڈ سٹیزن آف پاکستان. 63 میں کہاں سے آئے؟ جی آپ پڑھ لیجیے گا. سر لاہور کی پیدائشی؟ ارے نہیں بھائی، پیدائش کہیں بھی ہو، انڈیا سے آئے. میں بتا دوں، میں آپ کو بتاتا ہوں 2 واقعات جو نجم سیٹھی سے متعلق ہے. میں ایک بریگیڈ کمانڈ کر رہا تھا بلوچستان میں 74-75 میں، بٹو صاحب کے زمانے میں. اس وقت چاکر خان کے نام سے 2 نام تھے، ایک نجم سیٹھی کا، ایک وہ جسٹس کون تھے ان کا بیٹا، جو باغیوں کے ساتھ مل کے ان کو ہر طرح کی سپورٹ دے رہے تھے. اٹ از اے نون فیکٹ، دیر از اے ریکارڈ ود ISI. یہ بھی شامل تھے اس میں، باہر کے ملکوں سے لا کے ان کو مدد ملتی تھی. 1999 کی بات میں کرتا ہوں، 98 کی. میں یہیں پہ تھا، مجھ سے حسین حقانی ملنے آئے. 98 کی بات کریں سر آپ تو؟ اب وہاں سے میں آتا ہوں 98. دوسرا واقعہ بیان کرتا ہوں. 98 یہاں مجھ سے حسین حقانی ملنے آئے. جیسے ہی باہر نکلے ہیں میرے گھر سے، ان کو نواز شریف نے پکڑ لیا. وہاں نجم سیٹھی کو پکڑ لیا لاہور میں، اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کے اوپر. اور ان کے پکڑنے پہ امریکی سینٹ اور کانگریس سے جو ہے، انڈین کانگریس سے شور مچا کہ آپ نے ان کو کیوں پکڑ لیا. 2 ہفتوں کے بعد حکومت کو چھوڑنا پڑا. یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے. حسین حقانی کے پوری جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ، ہر چیز جو ہے سلالہ
یہ جو ہے اپنا جیل صاحب اس میں تو جو انہوں نے سٹیٹمنٹ جا کے جس پہ پکڑا وہ تو انہوں نے انڈیا کے اندر ایک تقریر کی تھی جو اس سے پہلے NDU میں بھی کر چکے تھے, اور کہنے والے کہتے ہیں کہ ISI کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ یہ مقدمہ چلائیے, ISI نے ہاتھ کھڑے کر دیا, جی ان کے اوپر مقدمہ نہیں چل سکتا اس لیے چھوڑنا پڑا, وہ تو سیاسی وجہ سے پکڑا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے آگے بڑھاتے ہیں. تو آپ کا مطلب اسامہ بن لادن وہاں نہیں تھا سر؟ جی, کوئی اور لا کے مارا گیا وہاں پہ. کل افغانستان میں اگر ہم امن چاہتے ہیں, بغیر ایران کے امن نہیں آئے گا وہاں پہ. ناظرین ویلکم بیک ٹو دی پروگرام. میرا سوال جنرل صاحب یہ ہے, جس طرح بھی آپ نے تو سر بلکہ خود پتا چلا, نجم نے مجھے ایک دفعہ بتایا ہے کہ جنرل مشرف کے حوالے کرنے کی کوشش کی اپنے سر سے اتارنے کے لیے نواز شریف صاحب نے IB کے تھرو, اور جنرل مشرف نے کیس دیکھ کے کہا کہ کچھ بھی نہیں بنتا ہے, فضول ہے, آپ تو اس کو اتنی بڑی کہ انٹرنیشنل کانفرنس. میں ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ اگر اپنا ایک سوال بھی ایڈ کر سکوں, آپ نے جنرل صاحب یہ بھی کہا, اب یہ بھی بڑی عجیب سی آپ نے بات کہی کہ انڈیا سے آئے اور یہ کرتے رہے وہ کرتے رہے, اینٹی اسٹیٹ. آپ نے اسی طرح کا ایک اور بیان دے دیا, آپ نے کہا کہ اسامہ بن لادن جو ہیں وہ تو نہیں مارے گئے تھے, ان کا کوئی کلون کو کہیں سے لے آئے تھے. اس پہ بڑا تمسخر بھی اڑا کہ ایک آرمی چیف جو ہیں اس طرح کی غیر سیریس بات کر رہے ہیں. میرا ابھی یہی ہے, وہ سارا ڈرامہ تھا. نہیں, ڈرامے کا کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب اسامہ بن لادن وہاں نہیں تھا سر؟ جی, کوئی اور لا کے مارا گیا وہاں پہ. کیوں اتنی جلدی لے جا کے پاس اس کی لاش سمندر میں پھینک دی گئی؟ جنرل صاحب لیکن اس پہ تو ایک کمیشن بیٹھا جس میں ایک فوج کے لیفٹنٹ جنرل بھی شامل تھے, انہوں نے اسامہ بن لادن کی ایمبیسڈر تھے کے ساتھ بھی ایک, ہاں وہ تو تھے, لیکن ایک فوج کے بھی شامل تھے. باقی تو ہو سکتا ہے کسی دوسری پارٹی کے ساتھ ملے ہوئے ہو, لیکن فوجی جنرل بھی بیچ میں شامل تھے. انہوں نے سارے انٹرویوز کیے, بڑا لمبا انہوں نے ایک رپورٹ بھی بنائی, اور وہ رپورٹ اب سامنے بھی آئی. اس پہ تو اب تقریباً ساری دنیا کا اگریمنٹ ہے کہ اسامہ بن لادن موجود ضرور تھے اور مارے بھی گئے. اس کے باوجود بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا ڈرامہ بھی پڑھیے جو اب بھی وہی بات کہہ رہے ہیں جو میں کہتا ہوں. اس میں امریکن اسکالر بھی ہیں, یورپین اسکالر بھی ہیں, یہ سارا جو ہے ڈرامہ تھا. سر اس سے تو ایک شک یہ ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی جو ججمنٹ ہے, انالیسس ہے, وہ اس میں فلاڈ ہے. جیسے RS سنگھ کی کتاب ہے ملٹری فیکٹر ان پاکستان, اس میں لکھا کہ آپ نے ایک رانگ اسیسمنٹ دی جب امریکہ اٹیک کرنے لگا تھا کویت کی آکوپیشن کے بعد عراق کے ساتھ, تو آپ نے پرائم منسٹر کو ایک رانگ اسیسمنٹ دی کہ امریکہ جو ہے وہ پھنس جائے گا عراق کے اندر اور امریکہ کو شکست ہو جائے گی, سم تھنگ لائک دیٹ. تو آپ کی اسیسمنٹس ہمیشہ غلط رہتی ہیں. جی, میں نے ایسا کوئی نہیں کہا تھا. لوگ مجھ سے پوچھ لیتے اگر تو میں ان کو حقیقت بتا دیتا. نواز شریف صاحب باقاعدہ حیات ہیں, آپ ان سے پوچھ لیجئے گا. آپ نے کیا کہا؟ ان کی پوری کیبنٹ موجود ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیے اس جنگ میں سعودی عرب کو کوئی خطرہ نہیں ہے. پہلی بات یہ تھی کہ جو حکومت کہتی تھی سعودی عرب کو خطرہ ہے. میں نے کہا اس جنگ میں امریکہ کا مقصد ہے عراق کی فوج کو تباہ کرنا, اور میں نے یہ کہا کہ اس کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ کویت کو فتح کر لے. اور میرا یہ کہنا تھا کہ جب وہ ایکسٹینڈ کرے گا, کھلے میدانوں میں اس کی فوج آئے گی تو امریکہ اس کو تباہ کرے گا. یہ میرا موقع. یہ بریفنگ آپ نے عراق کے کویت میں جانے سے پہلے دے دی تھی پرائم منسٹر کو؟ جی ہاں. جنرل صاحب آپ کی باتوں سے لگتا ہے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ TTP امریکہ کے ایجنٹ ہیں. پہلے آپ نے کہا کہ امریکہ اس طرح سے پلان کر رہا تھا جبکہ عراق کویت بھی گیا. آپ جب سینئر جنرل تھے جنرل ضیاء کے ساتھ, اس وقت فوج بڑا قریبی اس کا تعلق تھا, امریکہ کے ساتھ کام بھی کر رہی تھی. تو جب آپ حاضر نوکری تھے اس وقت تو آپ امریکہ کے ساتھ کام کر رہے تھے, لیکن اب آپ کو ہر چیز کے اندر ایک کنسپریسی نظر آتی ہے. اسے آپ کیسے دیکھیں گے؟ آپ جھٹلا سکتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں, جھٹلا سکتے ہیں آپ. یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا امریکہ نے صدام کو ترغیب دی کویت کو, ہم کویت پہ حملہ کرنے کی, اور جب وہ ایکسٹینڈ ہوا ہے تو ہوائی جہاز سے اس کی فوج کو تباہ کر دیا. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ چل صاحب نہیں, میں تو ایک پوری سچویشن یہ دیکھ رہا ہوں نا کہ پاکستان کی فوج کی طرف سے تو کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ اسامہ بن لادن موجود نہیں تھے. انہوں نے انکوائری کو سپورٹ بھی کیا, دیکھا بھی, اور تقریباً نظر بھی آیا. حق ہے اپنا اوپینین رکھنے کا, جیسے آپ کو حق ہے اپنا اوپینین رکھنے کا. چلے میں اس کو تھوڑا سا آگے, آپ نے کہا کہ میں نے بریفنگ دی تھی پرائم منسٹر نواز شریف کو کہ سعودی عرب کی جغرافیکل انٹیگریٹی کو خطرہ نہیں ہے. ٹھیک,
اب جبکہ سعودی عرب ہمیں پتہ چلا ہے کہ پاکستان سے مزید ایک کور مانگ رہا ہے، اس وقت ایک ڈویژن ہوا کرتی تھی جس زمانے کی آپ بات کریں، اب وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ایک کور دیں جس میں 3 ڈویژن ہوں گے. ساتھ ابھی آپ نے دیکھا کہ سیریا پہ پاکستان کی پوزیشن میں تبدیلی آ گئی ہے. جوائنٹ پریس کانفرنس میں کراؤن پرنس سلمان بن عبدالعزیز کے ساتھ پاکستان نے یہ پوزیشن لی کہ سیریا میں ایک ٹرانزیشنل گورنمنٹ ہونی چاہیے. اس سے پہلے ہم ہیومینیٹیرین کرائسس کی بات کر رہے تھے، پولیٹیکل ریزولوشن کی بات کر رہے تھے. یہ جو تبدیلی آئی ہے ہماری پوزیشن کے اندر فورن پالیسی کی اور کیپنگ ان ویو آل جو آپ پہلے کہہ رہے تھے، اب آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آر وی ڈوئنگ اے مسٹیک؟ غلطی کر رہے ہیں ہم؟ یعنی آپ اس کو آپ نے کہا نا کہ اس وقت سعودی عرب کو سیٹ نہیں تھی، اب پھر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو تبدیلی آئی ہے وہ سعودی عرب کے اندر تبدیلی آئی ہے. اس کے سبب یہ حالات اس علاقے پہ بدلے ہیں. امریکہ سعودی عرب کے کہنے پہ مرضی سے بڑے فیصلے مڈل ایسٹ میں کرتا رہا. ایک بڑا فیصلہ جس کی امید تھی سعودی عرب کو کہ وہ سیریا پہ حملہ کرے گا اور وہاں پہ صدر اس کو ہٹا کر کے نئی حکومت بنے گی. امریکہ نے انکار کر دیا اور اس انکار کے ساتھ ایک اور اس پہ نہلے پہ ڈالا یہ کہ امریکہ نے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات دوبارہ بہتر بنا لیے. اس پہ سعودی عرب ناراض ہے اور ناراضگی کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 6 مہینے میں کتنے سعودی عرب سے معتبر شخصیات آئی ہیں اور کیسے پاکستان پر اس کا اثر پڑا ہے. پہلا جو میں دیکھتا ہوں اثر یہ ہوا ہے کہ پائپ لائن کا جو معاملہ تھا اس پہ پاکستان اب نرم رویہ ہے اور شاید کام شروع نہیں ہوگا. ہماری جو تعلقات بہتر ہو رہے تھے ایران کے ساتھ اب وہ گرم جوشی بھی مجھے نظر نہیں آتی ہے. تو یہ سعودی عرب اس لیے کر رہا ہے کہ امریکہ نے سعودی عرب سے تھوڑا ہٹ کر کے ایران کو گلے کیوں لگایا ہے. ایران کے جس کو امریکہ پچھلے 25 سال سے ڈیمونائز کرتا ہے. ہم کہاں فٹ ہوتے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایران سے تعلقات بہتر کرنے چاہیے یا ہمیں دیکھیے ہمارا پڑوسی ملک ہے ایران، ہمیں ایران کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا لازم ہے. اس لیے کہ کل افغانستان میں اگر ہم امن چاہتے ہیں بغیر ایران کے امن نہیں آئے گا. وہاں پہ ضرورت ہے. سعودی عرب ہماری مدد نہیں کر سکتا ہے افغانستان میں، ایران کر سکتا ہے. ایران کے جو تعلقات ہیں وہاں پہ طالبان کے ساتھ، ایران کے جو تعلقات ہیں اس سے آگے سینٹرل ایشیا میں ہمارے تعلقات نہیں ہیں. بہت گہرے تعلقات ہیں، بہت گہرا انوالومنٹ. جنرل صاحب ایک کتاب لکھی گئی، جنرل کوریرا کی ایک کتاب لکھی گئی 2006 سوری جنرل کہہ رہا ہوں گورڈن کوریرا نے کتاب لکھی 2006 میں. انہوں نے یہ لکھا کہ جنرل ضیاء الحق اس فیور میں نہیں تھے کہ نیوکلیئر پرولیفریشن ہو، لیکن آپ اس فیور میں تھے کہ پرولیفریشن ہو بھی جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. زاہد حسین نے کتاب لکھی جس میں انہوں نے لکھا کہ ڈار صاحب جو فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے بتایا کہ آپ $5 بلین کی آفر لے کے آئے کہ اگر ہم اپنے نیوکلیئر ویپنز ایران کو بیچیں تو پھر ہمیں $5 بلین، اور آپ نے سپورٹ کیا اس بات. جل صاحب ایک کس کا بریک، اس پہ جواب آپ ضرور دیجئے تفصیل سے. ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد میں چاہوں گا کہ جو بابر نے سوال پوچھا اس کا جنرل صاحب جواب دیں آفٹر دا بریک. جہاں تک کہ نیوکلیئر ویپن کا تعلق ہے تو میں نے کہا دے دو. امریکہ نے دیا ہوا ہے، بڑی بڑی نیوکلیئر طاقتیں کر رہی ہیں تو ہم اگر دے دیں تو کیا ہے. ناظرین ویلکم بیک. جو سوال بابر ستار صاحب نے پوچھا تھا جنرل صاحب میں چاہتا ہوں اس کا آپ جواب دیں. صرف 5 منٹ ہے، بڑی کوئکلی. جی، جب عراق اور ایران کی جنگ ہو رہی تھی تو آپ کو معلوم ہے کہ ایران کے پاس سارا امریکن ویپن تھا، اکوپمنٹ تھا. ہمارے پاس بھی امریکن ویپن اکوپمنٹ تھا. میرے پاس ایران سے ایک ریکویسٹ آئی کہ انہیں یہ ہتھیار چاہیے، یہ ویپن چاہیے، یہ امنیشن چاہیے. اٹ واز اے لانگ لسٹ. میں وہ لسٹ لے کے جنرل ضیاء کے پاس گیا. میں نے کہا کہ وہ یہ مانگ رہے ہیں اور ہمارے پاس ہے، ہم دے سکتے ہیں. جنرل ضیاء نے کہا مجھے ذرا سوچنے دو. 2 دن کے بعد جنرل ضیاء نے کہا کہ ہم دے نہیں سکتے. وجہ نہیں بتائی؟ جی، اس ہتھیار کے بدلے ایران نے ہمیں $5 بلین دینے کا وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ ہماری مدد کریں تو ہم آپ کو دینے یہ نارمل کنونشنل ویپنز تھے، یہ نیوکلیئر ٹرانسفر کی بات نہیں ہے. نہیں، آپ نیوکلیئر کی بھی بات کرتا ہوں. یہ تھا کنونشنل ویپن کی بات. ٹھیک. نیوکلیئر ویپن کیپیبلٹی ان کے پاس تھی کہ وہ ہم سے مانگتے. جہاں تک کہ نیوکلیئر ویپن کا تعلق ہے وہ ضرور بعد میں جب وہ جنگ ختم ہوئی تو ہم سے مانگا. اسی طرح سے جیسے کہتے ہیں کہ سعودی عرب ہم سے مانگ رہا ہے تو میں نے کہا دے دو، اس لیے کہ اٹ از آلریڈی. آپ سپورٹ کرتے ہیں کہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی دینی چاہیے تھی؟ ابھی کہہ رہا ہوں کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ نے
نیٹو کنٹریز کو 6 نیٹو کنٹریز کو 150 نیوکلیئر ویپن دیا ہوا ہے ود ڈیلیوری سسٹم. تو اگر وہ دے سکتا ہے ان کو کیا خطرہ ہے آپ یہ بتائیں. تو جیل صاحب یہ تو پھر اسٹریٹجک ڈیفینس کی جو بات کرتے ہیں کہ آپ کا خیال ہے کہ پاکستان کو بھی دنیا میں اسی طرح چلنا چاہیے جس طرح امریکہ چلتا ہے, ہمیں اپنی اوقات کو تھوڑا سا دیکھنا نہیں چاہیے کہ ہم چھوٹا غریب ملک ہے, دنیا کے ساتھ ہم نے چلنا ہے؟ نہیں, ایسی نہیں. ہم پہ الزام کیوں لگتا ہے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ دینا چاہتے تھے. میں کہتا ہوں دے دو. اگر سعودی عرب کہتا ہے کہ اس کو خطرہ ہے, امریکہ نے دیا ہوا ہے. جب بڑی بڑی نیوکلیئر طاقتیں کر رہی ہیں تو ہم اگر دے دیں تو کیا ہے؟ تو جنرل صاحب آپ جب ایک آرمی چیف بیٹھ کے ایسی بات کرے کہ ٹیکنالوجی, نیوکلیئر ٹیکنالوجی دے دیں اور ملکوں کو, تو پھر ٹیکنالوجی کی بات میں نے نہیں کہی. آپ بم دے دیں. میں نے ٹیکنالوجی آپ نے کہا بم دے دیں جیسے امریکہ نے دیا ہوا. تو آپ کے کیا بنائے بم دیے ہیں, ڈیلیوری سسٹم دیا ہے, ہم بھی آؤٹ سورس کر سکتے ہیں, وائی ناٹ. تو جنرل صاحب ویپن سسٹم کی بات آپ نے کی, آپ نے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کی بات نہیں کی. کبھی نہیں. اچھا چلے میں 1-2 منٹ مجھے بتائیں, واپس کمنگ بیک ٹو TTP تھنگ, اگر آپ مذاکرات کی ابھی بھی بات کرتے ہیں, مجھے صرف یہ سمجھا دیں کہ مذاکرات TTP کے ساتھ کریں ایز این امبریلا آرگنائزیشن, یہ انڈیویجول جو اینٹیٹیز و گروپس ہیں مختلف قسم کے, ان کے ساتھ الگ الگ سے مذاکرات کریں, کیا کریں؟ دیکھیں جہاں تک میں دیکھتا ہوں اس میں 3 بڑے گروپ ہیں. ایک گروپ ہے فضل اللہ کا, دوسرا گروپ ہے خراسانی کا, یہ دونوں افغانستان میں ہیں. تیسرا بڑا گروپ ہے تحریک طالبان کا, جن کا تعلق زیادہ تر وزیرستان سے ہے اور کچھ اور ٹرائبل ایریاز ہیں. ہم اس وقت چونکہ ان کی لیڈرشپ جو ہے دونوں کی, فضل اللہ کو اور ان کو کس نے ایک لیڈر دیا ہے اس تاریخ کو جب حکیم اللہ کا قتل ہوا ہے. کس نے بنایا یہ, کس نے مدد دی ان کو بنانے میں؟ ملا عمر نے. کیوں؟ اس لیے کہ جو بات میں کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو ہیں اپنے ٹرائبل وزیرستان کے, یہ اکیلے نہیں ہیں. ہماری پوری ٹرائب جو ہمارے پاکستان میں ہے ڈیورن لائن کی اس طرف 2 کروڑ 50 لاکھ کی ان کی آبادی ہے. افغانستان میں 1 کروڑ اور 60-65 لاکھ ہیں. ان کا رشتہ جو ہے ایک ڈیورن لائن ڈرا کر کے ختم نہیں ہوتا ہے. یہ بھی حقیقت ہے, تاریخی حقیقت ہے کہ کابل میں کوئی بھی بادشاہ ہمارے قبائلیوں کی مرضی کے بغیر وہاں حکومت نہیں کر سکتا تھا. تو یہ جنگ ہوئی ہے جو روسی جب آئے, کریں گے سر, یہ جنگ جو ہوئی ہے امریکن جب آئے ہیں, یہ دونوں مل کے لڑ رہے ہیں. نہیں, ڈیل کس سے کریں؟ ان سے کریں, TTP سے کریں. ڈیل جو ہے اب جو ان کی بنی ہوئی ہے نا, یہ جو ان کو یہ جو بنایا ہے فضل اللہ کو, فضل اللہ کے ساتھ اس کے نیچے جو ہے دوسرے خالد حقانی ہے جن کا تعلق سوابی سے ہے, جو ریپریزنٹ کرتے ہیں یہاں کے قبائلی علاقوں کے. یہ دونوں مل کے کریں گے ہمارے ساتھ. بے شک ان کے اندر کئی ٹکڑے ہیں. بابا it sounds convincing to you, بس نہیں, وہ تو وہ کہہ چکے ہیں کہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں تو پھر امریکہ سے ڈائریکٹلی ڈیل کر لیتے ہیں. میرا ڈاکٹر صاحب جس کے بغیر ہم اس انٹرویو کو ختم نہیں کر سکتے, وہ اصغر خان کیس والا سوال ہے, وہ جنرل صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ اب تو عدالت نے بھی کہہ دیا کہ آپ نے پیسے تقسیم کیے تھے. جنرل صاحب کیا نواز شریف اور شہباز شریف نے بھی پیسے لیے تھے؟ اگر آپ کو حقیقت معلوم کرنا ہے تو آپ جنرل بابر کا جو بیان تھا وہ آپ پڑھ لیں. وہ بیان سپریم کورٹ کے پروسیڈنگ سے غائب ہے. تو پڑھیں کیسے؟ انہوں نے کہا تھا کہ جو پیسہ بھی دیا گیا تھوڑا بہت, وہ بلوچستان اور سندھ کے سیاستدانوں کو دیا گیا. The proceedings had been ransacked. میں آپ کو بتا دوں, آپ کو معلوم ہے کہ 12 اکتوبر جس دن مشرف نے حکومت سنبھالی ہے, اس دن عدالت بیٹھی 1 دن کے لیے 1:30 بجے سے لے کے 2-2:30 بجے تک. کیا ہوا؟ اور جب میرا مقدمہ اب شروع ہوا جسٹس افتخار کے سامنے, تو کتنے دن لگے پروسیڈنگز کو اکٹھا کرنے میں. تو جیل صاحب, جنرل اسد درانی جھوٹ بول رہے ہیں پھر؟ میں اپنے افسر کے خلاف بات نہیں کرتا. اچھا, وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا. جنرل صاحب ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ ڈسکشن بڑی حد تک ہماری جو ہے ناکافی رہی ہے, اور کسی اور موقع پہ ہم ایک اور اس قسم کی ڈسکشن جنرل صاحب کے ساتھ پلان کریں گے. بات کرنے کو بہت کچھ ہے, دیکھنے کا بہت شکریہ.